انڈیا میں ہونے والے طلباء کے احتجاج کو پاکستان سے بھرپور سپورٹ مل رہی ہے۔ آپ کے ذہن میں شاید یہ آ رہا ہوگا کہ پاکستان کی ایجنسیاں یا پاکستان کی فوج کی سپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پاکستان کے عسکری لفافے، پاکستان کے بکاؤ صحافی بھارت میں ہونے والے طلباء کے احتجاج کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بھارتی ریاست ان کے خلاف جو کارروائیاں کر رہی ہے، لاٹھی چارج، آنسو گیس یا ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو اٹھا کے پریزن وینز میں ڈال کے لے جایا جا رہا ہے، اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان کی بدرو کے بچے حسن ایوب خان کی۔ یہ ٹویٹ کرتا ہے، کہتا ہے بھارتی فاشسٹ مودی رجیم کا 10 سالہ بچے پر احتجاج کے دوران تشدد، نوجوان جن زی کی تعداد ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور مودی کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جن زی وہاں کے طلباء مطالبہ کر رہے ہیں وہاں کے ایجوکیشن منسٹر کے ریزگنیشن کا، مودی کو بھی 7 سال لتاڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو سب سے اہم بات کہ یہ منافق، حرام خور، عسکری ہڈیوں پہ پلنے والا، ضمیر فروش اور قلم فروش صحافی، اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب 24 نومبر کا احتجاج ہو رہا تھا، 26 نومبر کا جو قتل عام پاکستان کی فوج نے اسلام آباد میں کیا، اس کے متعلق اس نے کیا ٹویٹ کیا تھا؟ 26 نومبر 2024 کو حسن ایوب خان لکھتا ہے، ڈی چوک کے علاقے میں رینجرز اور پولیس نے انتشاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ انتشاریوں اور فسادیوں کی 100 سے زائد گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا اور اتنی ہی تعداد میں فسادیوں کے سر کھول دیے گئے ہیں۔ حقیقی آزادی مبارک ہو۔ یہ وہ حرام خور ہے جو پاکستان کی عسکری ریاست کے نہتے بے گناہ پاکستانیوں کے اوپر تشدد کو، قتل عام کو، ہیڈ شاٹس کو سیلیبریٹ کر رہا تھا۔ یہ حرام زادہ یہ حقیقی آزادی کی مبارکباد دے رہا تھا۔ آج یہ عسکری ٹکڑوں پہ پلنے والا کتا بھارتی طلبہ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وہاں پہ 10 سالہ بچے پہ تشدد اس کو چبھ گیا ہے۔ یہ اس کا ماما بن رہا ہے کہ اس کے بانجے پہ بھارتی پولیس نے تشدد کر دیا۔ اس نے کہا تھا کہ 100 سے زائد گاڑیاں اور اتنی ہی تعداد میں فسادیوں اور انتشاریوں کے سر کھول دیے گئے۔ اس نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ پاکستان کی فوج نے ڈی چوک میں تاک تاک کر نوجوانوں کو نشانہ بنایا تھا، کیونکہ نوجوانوں کے اندر ان کے نزدیک کیڑا ہے حقیقی آزادی کا، جو اس فرسودہ نظام کو، یہ بڈھے غلام ذنیت کے جو بومرز ہم پہ مسلط ہے، جن کو اس فوج نے پالا ہے، ہڈیاں پھینک پھینک کے ان کو گروم کیا ہے، ان سے تنگ تھے۔ وہ اپنا حق مانگ رہے تھے، اپنے مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے، ملٹری قید سے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ عمران خان کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے نکلنے والے نوجوانوں کو انہوں نے تاک تاک کر نشانہ بنایا۔ اس میں بڑے بھی شامل تھے، مختلف عمروں کے لوگ اس میں شامل تھے جو شہید ہوئے۔ اس قتل عام کو اس حرام زادے نے سیلیبریٹ کیا تھا۔ پھر اسی فوج نے پاکستان میں لاہور کے قریب، میں اس شہر کا نام بھی نہیں لوں گا، وہ بھی کی ورڈز میں شامل ہے، مذہبی سیاسی جماعت کے لوگوں پہ تشدد کیا۔ وہی کام ان کے ساتھ کیا جو انہوں نے ڈی چوک میں کیا تھا، قتل عام کیا۔ وہاں پہ اس مذہبی سیاسی جماعت کے لاتعداد لوگوں کی انہوں نے لاشیں گرائیں، ان کو ٹرکوں میں ڈال کے جانوروں کی طرح اٹھا کے وہاں سے لے کے جا رہے تھے۔ پاکستان میں ہونے والے تمام عسکری مظالم کے اوپر ان کی چوں تک نہیں نکلتی، بلکہ یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ حرام خور اس کو انڈورس کرتے ہیں، اور جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے ان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے اس ٹویٹ میں اس نے لکھا تھا، اس حرام زادے نے کہا تھا حقیقی آزادی مبارک، کس چیز کے جواب میں؟ جب پاکستان کی فوج کے سنائپرز ڈی چوک میں نوجوانوں کے، انیس ستی جیسے نوجوانوں کے تاک تاک کر نشانے لے رہے تھے، اور یہ حرام زادہ اس کو سیلیبریٹ کر رہا تھا۔ لیکن آج انڈیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں کے نوجوان صرف ایجوکیشن منسٹر کے ریزگنیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس پہ انہیں بڑی ہمدردی جاگ رہی ہے ان کے لیے۔ یہ حرام خور صرف جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ دشمن ملک ہے، حریف ملک ہے، وہاں پہ ایسا انریسٹ ہو رہا ہے تو یہ خوش ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اپنے ملک میں کشمیر سے لے کے بلوچستان تک انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے، نوجوانوں کی، بزرگوں کی، بچوں کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں، خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے پاکستان کی گلیوں میں، کشمیر سے لے کے بلوچستان تک، لیکن وہاں ان کی آواز نہیں نکلتی۔ وہاں پہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، عسکری مظالم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کے کشمیر میں، جس کشمیر کی بنا پہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ ایک ڈرامہ لگایا ہوا ہے جنگ کا، کشمیر کو شارک کہتے آئے ہیں اپنی، وہاں پہ ان نوجوانوں کی انہوں نے زندگیاں چھین لی۔ اپنے بنیادی انسانی حقوق کا مطالبہ کر رہے وہ لوگ، یہ لڑکے دیکھ لیں، ان میں سے کون آپ کو پاکستان کا دشمن یا بھارت کے پے رول پہ پلنے والا کوئی انسان نظر آ رہا ہے؟ یہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے تھے، نہتے تھے، ان کی زندگیاں انہوں نے لی۔ یہ کوٹلی کا ایک نوجوان عبد الرحمان عرف چاند، جو 9 جون کو پاکستانی فورسز کی فائرنگ سے زخمی ہوا تھا، یہ 16 تاریخ کو شہید ہو گیا۔ اس کی شہادت پہ حسن ایوب خان کو کوئی تکلیف ہوئی؟ رؤف کلاسرا بولا اس پہ؟ یا کوئی اور عسکری صحافی، عسکری ٹکڑوں پہ، عسکری ہڈیوں پہ پلنے والا کتا کوئی بھونکا؟ نہیں بھونکا۔ اس معصوم بچے عدیل کو پاکستان کی فورسز نے کشمیر میں شہید کیا۔ اس کی شہادت پہ حسن ایوب خان کو کوئی تکلیف ہوئی؟ ہرگز نہیں ہوئی۔ نہیں بولا اس وقت، کیونکہ اس وقت اپنے مالک یہ جرائم کر رہے تھے، قتل عام کر رہے تھے۔
یہ جیک نے لسٹ جاری کی تھی جس میں 38 کے قریب نام ہیں جو نوجوان گرفتار ہوئے ہیں. یہ ان کی تحویل میں ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں کہاں ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. جینزی، نوجوان، ملینیلز بھی اس میں ہوں گے. اور یہ وہ لسٹ ہے جو ان کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں کشمیر میں. ان میں نوجوانوں کی تعداد آپ دیکھ لیں زیادہ ہے. نوجوانوں سے انہیں خاص دشمنی ہے، چاہے وہ بھارت ہو چاہے وہ پاکستان ہو. یہاں کی رجیمز نوجوانوں کے دشمن ہیں کیونکہ یہ بڈھے ٹھہرے بہت پرانے غلام مغرب کی بڑی زبردست چاکری کر رہے ہیں. اولڈ سکول ان کے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں، جیسے ان کے باپ دادا گوروں کے تلوے چاٹتے رہے ہیں یہ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. لیکن آج کا نوجوان اس غلامی سے، اس بدماشی سے نجات چاہتا ہے، چاہے پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو. لیکن یہ رجیمز ان کے خلاف ایسا تشدد استعمال کرتی ہیں کہ ان کو روکا جائے، ان کو ڈرایا جائے. رؤف کلاسرا کو بھی تکلیف ہوئی. یہ گلا سڑا کہتا ہے آپ کے بچے نہیں ہیں؟ کل آپ نے کس بے رحمی سے بچوں کو مارا ہے، میں آج اپنے 2 بچوں کو لائی ہوں انہیں بھی مار دو. ایک ماں کی ویڈیو، بھارتی ماں کی ویڈیو شیئر کر کے اس پہ کامنٹ کر رہا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں بھارت میں ہونے والے مظالم کے خلاف طلبہ کے ساتھ. لیکن پاکستان میں جو مظالم ہو رہے ہیں یہ اس کا دفاع کرتے ہیں. یہ عسکری ٹکڑوں پہ ہڈیوں پہ پلنے والے عسکری کتے پاکستان میں ہونے والے مظالم کا دفاع کرتے ہیں. جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں. پاکستان کے صحافی پاکستان کی فوج کی ماں پہ بھارت میں ہونے والے انریسٹ کو ہوا دے رہے ہیں، اس کا مزہ لے رہے ہیں. وہاں پہ طلبہ کے ساتھ یہ کوئی ہمدردی نہیں کر رہے، بس جو وہاں کی ریاست غیر قانونی غیر انسانی سلوک کر رہی ہے طلبہ کے خلاف اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں. لیکن اپنے جو عسکری خنزیر پاکستانیوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں اس پہ انہوں نے آواز تک نہیں اٹھائی، مذاق اڑائے ہیں. لیکن بھارت کی تحریک پاکستان کی تحریک سے بہت مختلف ہے. بھارت کے طلبہ اپنے تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے وہاں کے ایجوکیشن منسٹر کے ریزگنیشن اور پھر بعد میں مودی کے ریزگنیشن کی بات کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں چلنے والی یہ تحریک، حقیقی آزادی کی تحریک، پاکستان کے اوپر قابض عسکری نظام کے خلاف ہے. یہ بہت بڑی تحریک ہے. اور یہ قوم، اس قوم کے جنزی، جین الفا، ملینیلز اور بومرز اور عمران خان کے ساتھ جتنے لوگ شامل ہیں وہ اس عسکری رجیم کو، عسکری نظام کو زمین بوس کرنے کی تحریک میں شامل ہیں اور پچھلے 4 سال سے لڑتے آ رہے ہیں. کسی محاذ پہ گیو اپ نہیں کر رہے. اس عسکری نظام کے زمین بوس ہونے تک یہ تحریک، یہ جنگ جاری رہے گی. پاکستان پائندہ باد. عمران خان زندہ باد.